أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ یہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی 116 نمبر آیت ہے، جس کے متعلق خطبات کا ایک سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے، تو اس سلسلے کا یہ آج تیسرا خطبہ ہے۔ اس آیت کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے حق کھل چکا ہو اور مومنوں کے رستے کے سوائے اور رستے کی وہ پیروی کرے، ہم اسے پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، اور اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبہ سے پیوستہ جو خطبہ جمعہ تھا، یعنی 29 نومبر 2013 کے خطبہ جمعہ میں اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس آیت میں سبیل المومنین سے وہ راستہ اور طریق مراد ہے جس کا سورۃ فاتحہ کی آیات نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ ان آیات میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے جس صراط مستقیم کا ذکر فرمایا ہے، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس ضمن میں جواباً گزارش ہے کہ قرآن کریم ایک ہدایت پر مشتمل کتاب ہے، اور قرآن کریم کی اس ہدایت سے صرف متقی فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایک کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ یہ ہر پڑھنے والے کو ہدایت نہیں ملتی اس کتاب سے۔ لوگ پڑھتے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، دماغ اپنے کاروباروں میں ہوتا ہے ان کا، یا اپنے اور دنیاوی مشاغل کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، صرف وہ ایک خانہ پوری کر رہے ہوتے ہیں کتاب
پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل حق یہ ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا کہ تدبر اور فکر کے ساتھ اندر آیات میں کھو کر انسان ان کو پڑھے، تب پھر ایسے لوگوں کی، ایسے قارئین کی اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے، اور ان پر قرآن کریم کی جو گہرے اسرار اور معنی اور مطالب ہیں ان آیات کے، وہ ان پر اللہ تعالیٰ عیاں کرتا ہے، ان پر کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی نوع انسان کے لیے سامعین کرام جس ہدایت کا ذکر فرمایا ہے، یہی ہدایت صراط مستقیم ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کے لیے بار بار قرآن کریم میں تلقین فرمائی ہے، اور سورۃ فاتحہ میں بھی ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مزید برآں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہدایت کیا ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 126 اور 127 میں فرماتا ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، پس جسے چاہے اللہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہے کہ اسے گمراہ ٹھہرائے اس کا سینہ تنگ یعنی گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ زور لگاتے ہوئے آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے پلیدی ڈال دیتا ہے، رجس ڈال دیتا ہے، ناپاکی ڈال دیتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، یعنی اللہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ان کے دلوں پر رجس ڈال دیتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ یقیناً ہم ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں آیات کو خوب کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، یعنی نصیحت لینے کی بھی کوئی تمنا ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جن کے اندر تڑپ ہو کہ ہم اللہ کی نصائح سے فائدہ اٹھائیں اور ہدایت پا جائیں۔ جن کو دل بند ہو چکے ہیں، ان کے دلوں پر رجس پڑ چکا ہو، پلیدی اوپر آ چکی ہو، تو ان لوگوں کو ہدایت کی، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی تمنا ہی نہیں کرتے، نہ ان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جن عقائد پر چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم کرے اور ان میں بھی وہ تمنا پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت بخشے۔ عالم اسلام میں کسی بھی زمانے میں جو مومنین اس ہدایت پر کاربند ہوں جو قرآن کریم ہمیں فراہم کرتا ہے، سامعین کرام، ایسے مومنین کے متعلق تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سبیل المومنین پر چلنے والے ہیں۔ سبیل المومنین کہ اللہ کے مومنوں کی راہ پر، مومنوں کے طریق پر وہ تو چلنے والے ہیں۔ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس آیت میں رسول کی مخالفت سے مراد قرآن کریم کی مخالفت مراد ہے۔ قرآن کریم کی مخالفت سے مراد ہے کہ اس ہدایت کی مخالفت جو قرآن کریم ہمیں بخشتا ہے، یا وہ ہدایت جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی نوع انسان کے لیے ذکر فرمایا ہوا ہے، اس ہدایت کی مخالفت مراد ہے
کیونکہ بقول ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے قرآن کریم تھے. جو لوگ یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری مومنین جو دنیا پرستی اور دنیاوی جاہ و جلال کی خاطر قرآن کریم کی ہدایت کی مخالفت کرتے ہوئے اور راستوں پر نکل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں ایسے راستوں اور ایسے طریقوں کو گمراہی قرار دیا ہے، اور مزید فرمایا ہے کہ بعض ظاہری مومنین ان منفی راستوں پر چل نکلتے ہیں، تو میں ان کو ان کی گمراہی میں اور بڑھا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا گمراہی میں بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ ایسے گمراہ کن راستے انہیں اچھے لگنے لگتے ہیں، اور وہ ایسے گمراہ کن راستوں کو ہی صراط مستقیم سمجھنے لگتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 123 میں فرماتا ہے، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زَيَّنَا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے وہ نور بنایا جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان پھرتا ہے. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہو، ان سے کبھی نکلنے والا نہ ہو. اسی طرح کافروں کے لیے خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ جو کافرین ہوتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہم جو جن عقائد پر چل رہے ہیں، جو ہمارے ماں باپ کے بزرگوں کے عقائد تھے وہی ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق فرماتا ہے کہ ایسے کافرین، ایسے گمراہوں کے لیے پھر میں ان کے جو رستے عقائد ہوتے ہیں غلط، ان کو ہی خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہوں کہ وہ ان عقائد کو ہی بڑا خوبصورت دیکھتے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور کیا وہ جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے وہ نور بنایا جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان پھرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر جو مومن اور مسلمان ہوتے ہیں، اگر دیکھا جائے اکثریت جو ہوتی ہے تو وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ مومن تو ہوتے ہیں لیکن ان کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اور نہ وہ اس ہدایت کو جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے بخوبی سمجھ سکتے ہیں. ایسے مردہ لوگوں کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر جس کو چاہوں جیسے چاہوں، بعض کو میں زندہ بھی کر دیتا ہوں، بعض کو براہ راست اللہ کا فضل نازل ہو جاتا ہے کسی انسان پر، بعض کو کسی بزرگ کی پیروی میں یا کسی نبی کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کسی مومن پر کرم کر دیتا ہے اور اس پر اپنا روح القدس نازل فرماتا ہے، اس کو صاحب وحی اور صاحب الہام بنا دیتا ہے. یہی وہ نور ہے، روح القدس کی نعمت کا ملنا اور وحی اور الہام سے مشرف ہو جانا کسی انسان کا، یا اللہ تعالیٰ کسی کو وحی اور الہام سے مشرف کر دینا ہی اللہ تعالیٰ کے ایک نور ہے. پھر وہ مردہ جو ہوتا ہے زندہ ہو کر لوگوں میں پھرتا ہے، اور وہ جو ہدایت اس کو آسمان سے ملتی ہے پھر وہ لوگوں کو بانٹتا پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور رحم کرے ان لوگوں پر بھی کہ جن کو ان کے بد عقائد اللہ تعالیٰ پھر ان کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اس دنیا میں، اور پھر وہ اس میں وہ مطمئن رہتے ہیں. سورۃ النساء کی آیت 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے منفی راستوں پر چلنے والے ظاہری مومن جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئی ہدایت کے برخلاف راستوں پر چل نکل پڑتے ہیں، ہم انہیں وَنُصْلِهِ جہنم میں داخل کریں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. خاکسار نے اپنے 29 نومبر 2013 کے خطبہ جمعہ میں یہ بھی بتایا تھا کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا معیار اللہ تعالیٰ کی کتاب
قرآن کریم ہے. جھوٹ نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہمیں یہی نصیحت ہے کہ ہم کسی حال میں بھی قرآن کریم کو نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ ایک عظیم و شان الہامی کتاب ہے کہ جس کا ہر لفظ ہدایت پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دیتی ہے. جناب انصر رضا صاحب، آپ نے ای میلز میں اس عجز کے متعلق بڑی گھٹیا اور عامیانہ زبان استعمال کی ہے، جس کا میرے پاس ثبوت موجود ہے. اگر کوئی چاہے گا تو میں اس کو دکھا بھی سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا. آپ کے بارے میں نے جب بھی آپ کا نام لیا ہے یا لکھا ہے، بڑی شائستگی کے ساتھ لکھا ہے. آپ کے بقول آپ نے 31 سال پہلے یعنی 1982 میں تحقیق کے بعد احمدیت قبول کی تھی. ان دنوں ایک فوجی امر کے دور میں جماعت احمدیہ پر مسلسل ظلم و ستم اور جور و جفا کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، جس کے اندر بذات خود ان حالات میں آپ کا احمدیت قبول کرنا بڑی جرت کا کام تھا. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو کہ یہ ایک بڑی جرت کی بات تھی آپ کے لیے. جیسا کہ خاکسار پہلے بھی عرض کر چکا ہے کہ سچائی وہ انسان قبول کرتا ہے جس کے اندر بذات خود سچائی اور تقوی ہوتا ہے. یقیناً اس وقت 1982 میں جب آپ احمدیت میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس وقت آپ کے اندر سچائی بھی تھی اور ایمان بھی تھا اور تقوی بھی تھا. اور اسی سچائی اور اسی تقوی اور اسی ایمان نے آپ کو جرت بخشی اور آپ بانی جماعت الاسلام حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کے قدموں میں آ گئے دار احمدیت میں داخل ہو کر. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ عاقلوں کا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ کبھی گھاٹے کے سودے کیا کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے زوم میں پرائی آگ میں کودا کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم اس بات میں شامل ہوں، اس میں دخل دیں اور اپنے کے لیے مصائب چھیڑ لیں. یعنی یہ سمجھدار اپنے ہر نبی ہر مرسل کے زمانے میں ایسے لوگ اپنے ان کے وقتوں میں سمجھدار لوگ کہلواتے تھے اپنے آپ کو، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاہل ترین لوگ تھے اس زمانے. ہر نبی ہر مرسل کے زمانے میں یہ لوگ جوہلا کا ایک ٹولہ تھا، اور جنہوں نے مرسلوں کی آواز پر لبیک کہی اور ان کی تعلیم کو سنا اور ہدایت جو لائے تھے اللہ سے پا کر ان کو قبول کیا، اور ان انبیاء کے ساتھ مرسلوں کے ساتھ ماریں کھائیں، اخراج اور مقاطعہ کی صعوبتیں سہیں، دکھ جھیلے، بائیکاٹ کروائے، اپنے مقاطعہ کروائے. وہ لوگ جس نبی میں کے دور میں بھی وہ تھے، بڑے سارے خوش نصیب لوگ تھے. انہوں نے زندگی کا اپنا مقصد پا لیا. لیکن یاد رکھیں، یہ جو سچ کا پجاری ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان اور تقوی اور سچائی ہوتی ہے، وہ ہر قسم کے مادی نفع و نقصان سے بالا ہو کر سوچتا ہے. وہ ایک صاحب یقین ہوتا ہے، اور صاحب یقین کبھی مرجاتا اور مایوس نہیں ہوتا. وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور ایک برتر اور نیک مقصد کے لیے ہر چیز کو تیاگ دیتا ہے. جیسے کہ اقبال نے بڑا خوبصورت اپنے شعر میں حضرت ابراہیم صاحب کی جو حالت تھی ایمان کی اور تقوی کی اور ان کے اندر جو سچائی تھی، اس کو کس خوبصورت طریقے سے انہوں نے اظہار کیا ہے اپنے ایک شعر میں. وہ لکھتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یعنی عقل تو سوچتے رہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں کیا نہ کریں، ہم اس سچائی کو مانیں یا نہ مانیں، ہم مانیں تو کیا ہوگا، ہمیں کیا ملے گا، نہ مانیں تو ہم کو کیا تکلیف، کیا ہم کیا مفادات پائیں گے، وغیرہ وغیرہ. ان کی ایک سوچ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم کرے. خاکسار نے مورخہ 29 نومبر 2013 کے خطبہ جمعہ میں آپ کے ایک بیان کا ذکر کیا تھا. میں انصر رضا صاحب سے مخاطب ہوں کہ آپ کے ایک بیان کا میں نے ذکر کیا تھا جو آپ نے 22 جنوری 2011 کو کینیڈا میں مسز اوگا میں ایک علمی مباحثہ کے دوران دیا تھا. آپ نے بابانگ دہل فرمایا تھا کہ کسی بھی متنازع دینی امر کے فیصلہ کے لیے اللہ کی کتاب قرآن کریم
ایک فیصلہ کن معیار ہے، اور اگر کوئی قرآن کریم کی روح سے آپ کا کوئی عقیدہ جھوٹا ثابت کر دے تو آپ فوراً اس جھوٹے عقیدے سے رجوع کر لیں گے، یعنی اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ آپ کا بیان ہے۔ میری بھی انصر رضا صاحب یہی دلی خواہش ہے کہ پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلے میں میرا اور آپ کا، یا میرا اور قادیانی جماعت کا تنازع قرآن کریم کی روشنی میں حل کیا جائے، اس کا حل ہونا چاہیے۔ جو آپ کہتے ہیں جناب مرزا بشیر الدین محمود مسلم موعود تھے وہ درست ہے، یا جو میں کہتا ہوں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا مسلم موعود ہونا تو دور کی بات ہے، وہ اور اس کے سارے بھائی حضرت مرزا غلام صاحب کی تینوں لڑکے اس پیش گوئی کے دائرہ بشارت میں نہیں آتے، وہ مسلم موعود کیسے ہو سکتے ہیں؟ خاکسار تو اس کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، لیکن آپ کے اور قادیانی جماعت کے رویوں سے لگتا ہے کہ آپ لوگ پیش گوئی مسلم موعود کا تنازع قرآن کریم کی روشنی میں حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ اور قادیانی جماعت بھی بخوبی جانتی ہے کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب 20 فروری 1886 کے الہامی پیش گوئی مسلم موعود کے مصداق نہیں تھے۔ جب ہم مسلمانوں کے آگے وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم ثابت کرنے کے لیے جھٹ قرآن کریم لے کر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اگر خلیفہ ثانی صاحب مسلم موعود ہوتے تو قرآن کریم کی روشنی میں اس تنازع کا حل کرنے میں آپ کو یا قادیانی جماعت کو ڈر کیسا ہے؟ آپ کبھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کی طرف بھاگتے ہیں اور کبھی اصحاب کی طرف بھاگتے ہیں، حضرت مرزا غلام صاحب کے اصحاب کی طرف بھاگتے ہیں۔ قرآن کریم کے قریب آنے سے ڈر رہے ہیں آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور حوصلہ دے اور آپ اپنے ہی مقرر کردہ معیار پر قائم رہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں چند درد انگیز واقعات کا سامعین کرام ذکر کیا تھا، جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان اول المومنین سے سرزد ہوئے تھے۔ یہ درد انگیز واقعات ایسے تھے کہ ان کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب یا تابعین کا قدم دراصل اس سبیل المومنین سے تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا تھا جس پر چلنے کی قرآن کریم ہمیں ہدایت فرماتا ہے۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہا تھا کہ میں اگلے خطبہ میں اسلام کی پہلی صدی ہجری کے بعد کے مومنوں اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے اصحاب کے متعلق کچھ عرض کروں گا کہ وہ اپنے رویوں میں سبیل المومنین پر کتنا عمل پیرا تھے، لیکن میں یہ مضمون انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا۔ آج پھر میں جناب انصر رضا صاحب، قادیانی مولویوں اور جناب مرزا مسرور احمد صاحب کی آنکھیں کھولنے اور ان کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اصحاب، تابعین اور تبع تابعین کے دو ایک واقعات کا بڑے اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میری احمدی بہنیں، بھائی اور بزرگ آپ خود فیصلہ کریں کہ ان اصحاب، جن میں اول المومنین، تابعین اور تبع تابعین بھی شامل تھے، کا قدم قرآن کریم میں بتائے گی ہدایت پر تھا؟ یعنی یہ لوگ سبیل المومنین پر چلنے والے تھے، یا کہ یہ لوگ ایمان سے ایسے ہی خالی ہو چکے تھے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے؟ اصحاب، تابعین اور تبع تابعین کی اصطلاحوں کو احمدی حضرات تو کافی حد تک جانتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی ان اصطلاحوں کے مطالب سے کم واقف ہیں، لہذا افادہ عام کے لیے میں ان اصطلاحوں کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی سے مراد وہ خوش قسمت مسلمان ہے جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ کی ملاقات کے شرف پایا۔ یہ جو ہے اس کو ہم صحابی کہیں گے۔ اسی طرح تابعی سے مراد وہ مسلمان ہے جس نے حالت اسلام میں کسی صحابی کو دیکھا اور اس سے ملا اور اس کی ملاقات کا شرف پایا۔
اسی طرح تبا تابعی سے مراد وہ مسلمان ہے سامعین کرام جس نے حالت ایمان میں کسی تابعی کو دیکھا، اس سے ملا اور اس سے ملاقات کا شرف پایا۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی الم انگیز شہادت کا واقعہ بیان کیا تھا۔ اس خلیفہ راشد کو شہید کرنے والوں میں بعض اصحاب یعنی اول المومنین بھی شامل تھے۔ اسی طرح جنگ جمل کا واقعہ بھی بیان کیا جو کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں دونوں اطراف سے 10,000 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 24 سال بعد کے یہ واقعات ہیں۔ اسی طرح یہ جو 10,000 مسلمان شہید ہوئے تھے جنگ جمل میں، ان میں کافی تعداد اصحاب کی بھی تھی، بلکہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جید صحابی تھے جو کہ خود عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ یہ بھی اس جنگ جمل میں دونوں شہید ہو گئے تھے۔ اسی طرح میں نے جنگ صفین کا بھی ذکر کیا تھا۔ یہ جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں بھی دونوں اطراف میں کثیر تعداد میں اصحاب اور تابعین شہید ہوئے تھے۔ ایک روایت میں اس جنگ میں 90,000 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ اسی تسلسل میں آج خاکسار 2 واقعات کا مزید ذکر کرنا چاہتا ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ واقعہ کربلا۔ سب احمدی بہنیں، بھائی اور بزرگ جانتے ہیں کہ اس واقعہ میں کیا ہوا تھا۔ یزید کون تھا؟ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول اور کاتب وحی کا بیٹا تھا۔ یہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ عالم اسلام کا خلیفہ یعنی امیر المومنین تھا۔ یہ صحابی نہیں تھا لیکن ایک صحابی کا بیٹا اور تابعی تھا۔ میں جناب انصر رضا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا یزید خلیفہ راشد تھا؟ آپ بھی یہی کہیں گے کہ یہ ہرگز خلیفہ نہیں تھا، لیکن اپنے آپ کو خلیفہ کہلواتا تھا، یعنی امیر المومنین۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے اسے یزید پلید لکھا ہے، لہذا پلید کبھی خلیفے نہیں ہوا کرتے۔ اس خلیفہ یعنی اس نام نہاد امیر المومنین یزید کی مومنین کی فوج نے 61 ہجری 10 محرم الحرام کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمیت اہل بیت کے 72 مقدس وجودوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا تھا، ذبح کر دیا تھا۔ یہ اس امیر المومنین نے، جو بنا پھرتا تھا، کہتا تھا کہ میں خلیفہ ہوں اور امیر المومنین۔ خاکسار اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو یہ واقعہ سید نصیر احمد جامی کی کتاب مشہور تاریخی واقعات یعنی عبرتناک واقعات سے پڑھ کر سناتا ہے اختصار کے ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ تاریخ اسلام میں بعض مومنین نے کس قسم کے سفاکانہ کارنامے سرانجام دیے ہوئے ہیں۔ سامعین کرام، امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید، جس کی بیعت وہ اپنی زندگی میں ہی لے چکے تھے، تخت نشین ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی غیر شرعی روایتی بادشاہت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ مدینہ میں بغیر بیعت کے قیام ناممکن تھا، لہذا آپ شعبان 60 ہجری میں اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ روانہ ہو گئے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب کوفہ والوں کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے امام حسین کو قاصد پر قاصد بھیجے، آپ کوفہ آ جائیں، سارا ملک آپ کی بیعت کرنے کو تیار ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے اطلاع دیں۔ وہ کوفہ پہنچے تو سب لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامی نظر آئے۔ انہوں نے حضرت
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ دیا کہ کوفہ کے باشندے آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ اس اثناء میں یزید کے جاسوسوں نے دمشق اطلاع بھیج دی کہ مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے ہیں اور لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں۔ جیسے آج کل میرے متعلق بھی اور میرے ساتھیوں کے متعلق بھی یہ الزام جماعت احمدیہ قادیان لگاتی ہے کہ ہم لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں۔ سچ اور حقیقت کا ساتھ دینا، سچائی کے لیے کھڑا ہو جانا، سچی بات لوگوں کو بتانا، اس کے نام نہاد جو امیر المومنین ہوتے ہیں، یہ پہلے تھے یا اب ہیں، ان کے نزدیک ایسے سچے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے وہ لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ برگشتہ نہیں کر رہے ہوتے بلکہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ اس نے اہل کوفہ کو ڈرا دھمکا کر یزید کا حامی بنا لیا اور مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ 60 ہجری کو مے اہل و عیال مکہ سے کوفہ روانہ ہو گئے۔ مکہ سے نکلنے کے بعد فرزوق شاعر جو کوفہ سے آ رہا تھا انہیں ملا اور آپ سے کہا، کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ یزید کو بھی آپ کی روانگی کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے آپ کی نقل و حرکت کی اطلاع اور آپ کے اور اہل کوفہ کے درمیان نامہ و پیغام کا سلسلہ منقطع کرنے کے لیے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے۔ چنانچہ آپ کا ایک قاصد جسے کوفہ کے حالات کی خبر لینے کے لیے بھیجا گیا تھا قتل کر دیا گیا۔ راستہ میں آپ کو ایک مسافر کی زبانی مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر ملی۔ یہ خبر سننے کے بعد آپ کے ارادہ میں کچھ تغیر پیدا ہوا۔ ہوا خواہوں نے بھی واپسی کے لیے اصرار کیا، لیکن اب مسلم کے بھائی مصر تھے کہ ہم یا مسلم کے خون کا بدلہ لیں گے یا خود لڑ کر جان دے دیں گے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تم ہی نہ رہو گے تو میری زندگی کس کام کی؟ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر موصول ہو چکی ہے، ہمارے حامیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے تم میں سے جو شخص واپس ہونا چاہے وہ باخوشی واپس ہو سکتا ہے، میری جانب سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ یہ سن کر عوام کا ہجوم جو راستہ میں ہمراہ ہو گیا تھا الگ ہو گیا اور صرف وہی جانسار باقی رہ گئے جو مدینہ سے آئے تھے۔ اس کے بعد سفر جاری رہا۔ چنانچہ آپ ایک بے آب و گیا میدان کربلا میں پہنچ گئے چلتے چلتے، اور وہاں یہ سارا قافلہ اتر گیا۔ 30 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔ یہ حضرت حسین کا قریبی عزیز تھا۔ اسے رے کی حکومت کا لالچ دیا گیا تھا، یعنی لالچوں میں تو لوگ پھنس کر خدا کے بندوں سے ایسا سلوک کیا کرتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ 4 دن کی زندگی ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ دائمی گھاٹے کا سودا ہے جو اس قسم کے نام نہاد خلیفوں کے دو میں آتے ہیں یا ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ حالانکہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس ہدایت کی پیروی کریں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں بتاتا ہے۔ نام نہاد خلیفے امیر المومنین غلط ہو سکتے ہیں، اصحاب بھی غلط ہو سکتے ہیں کسی نبی کے، لیکن قرآن کریم کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لالچ میں آ کر اس نے یہ مہم اپنے سر لی تھی۔ وہ حکومت میں لالچ میں آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گیا تھا، مگر تلوار اٹھانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ وہ اس امید پر جنگ ٹال رہا تھا کہ شاید مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے۔ ابن زیاد کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے شمر ذی الجوش کو اس حکم کے ساتھ بھیجا کہ اگر ابن سعد سے یہ مہم سر نہیں ہو سکتی تو اسے سر کرنے کا کام اس کے سپرد کر دیا جائے۔ ابن سعد کو یہ حکم ملا تو وہ با دل نخواستہ تیار ہو گیا اور محرم کی 9ویں تاریخ کو خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر ان سے آخری گفتگو کی، مگر یہ گفتگو بھی ناکام رہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا،
لوگوں معودہ وقت آ پہنچا، اس لیے میں تم کو بخوشی واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں، میرے اہل بیت کو ساتھ لے کر لوٹ جاؤ۔ عوام تو پہلے ہی الگ ہو چکے تھے، صرف خواص اور اعضاء باقی رہ گئے تھے، ان کی واپسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں تھا۔ سب نے جانصاری کا اظہار کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے خیموں کی حفاظت کے انتظامات کر کے صبح کو 72 جاں بازوں کی مختصر فوج ترتیب دی اور علم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے آپ نے خدا کے حضور میں یہ دعا مانگی۔ اب سنیے دعا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اس جنگ سے پہلے انہوں نے اللہ کے حضور مانگی تھی۔ آپ کہتے ہیں، خدایا تو ہر مصیبت میں میرا بھروسہ اور ہر تکلیف میں سہارا ہے۔ مجھ پر جو وقت آئے ان میں تو ہی میرا پشت پناہ تھا۔ غم و اندوہ میں دل کمزور پڑتا ہے، کامیابی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں اور رہائی کی صورتیں گھٹ جاتی ہیں۔ دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن شماتت کرتے ہیں۔ میں نے ایسے نازک وقتوں میں سب کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا، تجھی سے اس کی شکایت کی۔ تو نے مصائب کے بادل چھانٹ دیے اور ان کے مقابلہ میں میرا سہارا بنا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی اور ہر بھلائی کا مالک اور آرزو اور تمنا کا منتہا ہے۔ اس کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمنوں کو مخاطب کر کے تقریر فرمائی۔ اس میں آپ نے بتایا کہ آپ کون ہیں، آپ نے آنے کے اسباب بیان کیے اور واپسی کی اجازت چاہی، مگر دوسری طرف سے اس کی تکرار کی گئی کہ سب سے پہلے یزید کی بیعت کی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم میں ذلیل کی طرح یزید کی بیعت کر کے غلام کی طرح اس کی خلافت تسلیم نہیں کروں گا۔ پھر جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے ایک آدمی میدان میں آیا اور حضرت حسین کی فوج کے چند آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں کی قوت میں کوئی تناسب ہی نہیں تھا۔ ایک طرف 4000 مسلح سوار تھے اور دوسری طرف کل 72 افراد، تاہم یہ 72 افراد بہادری سے لڑے۔ دوپہر تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے ساتھی کام آ چکے تھے۔ اب دن کا نصف حصہ گزر چکا تھا جب اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے بنو ہاشم میدان میں نکل آئے۔ علی الاکبر الحسین 19 سالہ بہت خوب رو نوجوان تھے۔ سب سے پہلے وہ دشمن کے مقابلہ کو نکلے اور اس شدت کا حملہ کیا کہ دشمن کو پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن کب تک لڑتے؟ تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو گئے۔ بعد ازاں ایک ایک کر کے بنو ہاشم شہید ہوتے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریا فرات کی جانب بڑھے۔ ساتھ آپ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، لیکن ابن سعد کے چند سواروں نے، جن میں حسین بن نمیر بھی شامل تھا، ان کا راستہ روک لیا۔ حسین بن نمیر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا جو آپ کے منہ میں لگا۔ آپ نے اسے کھینچ کر زمین پر پھینک دیا۔ زخم سے فوراً خون جاری ہو گیا اور آپ کی ہتھیلی خون سے بھر گئی اور خون آپ نے آسمان کی طرف پھینک دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین واپس آ گئے۔ پیاس سے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ دشمنوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گھیرا ڈال لیا اور انہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ کر دیا۔ عباس نے تنہا ہی داد شجاعت دینا شروع کر دی، مگر کب تک زخم سے چور ہو کر گر پڑے اور اللہ میاں کو پیارے ہو گئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمہ کی طرف واپس گئے تو دشمن کے چند سپاہی آگے بڑھے، مگر آپ نے انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آ گئے اور آپ کو گھیر لیا۔ کندہ کے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر آپ کے سر پر تلوار ماری، جو آپ کی ٹوپی کاٹتی ہوئی پیشانی تک چلی گئی۔ سر زخمی ہو گیا اور ٹوپی خون سے بھر گئی۔ اس وقت آپ کے ساتھ صرف 3-4 ساتھی رہ گئے تھے۔
جلد ہی ان کی باری بھی آ گئی اور آپ اکیلے میدان میں رہ گئے۔ آپ کا سر اور بدن زخموں سے چور ہو چکا تھا، لیکن اس حالت میں بھی تلوار چلاتے تھے تو کسی شخص کی مجال نہ ہوتی کہ سامنے کھڑا رہ سکے۔ آپ جوش و خروش اور بہادری سے لڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، سنیے، کیا تم لوگ میرے قتل پر مجتمع ہو گئے ہو؟ خدا کی قسم تم میرے بعد کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو گے جس کے قتل پر اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا جتنا میرے قتل پر۔ خدا کی قسم مجھے پورا وثوق ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے گا اور تمہیں ذلت و خواری نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تم سے ایسے طریقوں سے انتقام لے گا جن کا تم تصور نہ کر سکو گے۔ لڑائی ہوتی رہی۔ شمر بن ذی الجوش نے پیدل فوج کے پیچھے سوار کھڑے کر دیے اور تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ تیر چلائیں۔ چنانچہ چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ زرہ بن شریک تمیمی نے آپ کے بائیں بازو پر تلوار ماری، اسے کاٹ ڈالا۔ دوسرے شخص نے آپ کے کندھے پر تلوار چلائی اور آپ زمین پر گر پڑے۔ خوبی بن یزید الاجہی نے آگے بڑھ کر آپ کا سر کاٹ ڈالا۔ شہادت کے بعد دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ کے بدن پر 13 تیروں کے زخموں کے علاوہ نیزوں کے 23 اور تلوار کے 34 زخم تھے۔ اس کے بعد عمر بن سعد نے پکار کر کہا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو روندنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ 10 آدمیوں نے اپنے نام پیش کیے اور اپنے گھوڑوں کے سموں سے آپ کے جسم کو پارا کر دیا۔ جناب انصر رضا صاحب یہ مومن تھے جو یہ کام کر رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ کے ساتھ۔ آپ ان سبیل المومنین کی بات کر رہے ہیں۔ دن کا آخری حملہ تھا۔ سورج زیادہ دیر تک یہ ہولناک منظر نہ دیکھ سکا اور خون آلود افق میں غائب ہو گیا۔ اور اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق کی خاطر میدان کربلا میں اپنے عزیزوں کی جانیں قربان کر دیں اور دین میں اثار و قربانی کا وہ نمونہ پیش کیا جس پر مسلمان ہمیشہ ناز کرتے رہیں گے۔ اقبال نے اس واقعہ کا بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے اپنے ایک شعر میں۔ وہ لکھتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہاں پر میرا جناب انصر رضا صاحب سے سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت کے 72 مقدس وجودوں کو میدان کربلا میں شہید کرنے والے خلیفے یزید اور اس کی اسلامی فوج کا یہ رویہ اور طرز عمل کیا اس سبیل المومنین کے مطابق تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہدایت فرمائی ہوئی ہے؟ ایسا طرز عمل منافقوں کا تو ہو سکتا ہے لیکن مومنوں کا ہرگز نہیں تھا ہو سکتا۔ دوسرا واقعہ سامعین کرام خانہ کعبہ پر سنگ باری کا ہے۔ حضرت اس واقعہ کو سن کر سامعین کے دل بہت دکھیں گے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور یہ سب کچھ کرنے والے کافر یا مشرک نہیں تھے بلکہ خانہ کعبہ پر پتھر برسانے والے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی اولادیں یعنی تابعین تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب یہ خبر پہنچی تو جس مسلمان نے بھی یہ خبر سنی تو وہ بنی امیہ کی اس سنگ دلی اور شقاوت پر لرز اٹھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے اور انہیں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت کی شہادت پر سخت صدمہ پہنچا۔ یہ عبداللہ بن جو زبیر تھے، میں اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول کے نواسے تھے، یعنی آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے، اور حضرت زبیر بن العوام جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، ان کے یہ فرزند تھے۔ اور حضرت زبیر جو تھے حضرت زبیر بن العوام جو تھے، یہ عشرہ مبشرہ میں
یہ شامل تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. یہ جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی تھے, یہ ان کے فرزند تھے. انہوں نے اہل مکہ کو مسجد الحرام میں بلایا اور ان کے آگے ایک تقریر کی. فرط غم سے آپ بھی رو پڑے اور مجمع بھی غم سے نڈھال ہو گیا. سب اہل مکہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. یزید کی وفات کے چند سال بعد عبد الملک بن مروان خلیفہ بنا تو حضرت عبداللہ بن زبیر اس کے بڑے حریف تھے. عبد الملک نے سرداران شام کو مکہ معظمہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہا, مگر سب نے خانہ کعبہ کو میدان جنگ بنانے سے انکار کر دیا. بالآخر ایک دن اس نے بنی امیہ اور اپنے سرداروں اور طرفداروں کو جمع کیا اور ممبر پر چڑھ کر پوچھا کہ ابن زبیر پر حملہ کرنے کے لیے کون تیار ہے. حجاج بن یوسف نے اٹھ کر کہا, امیر المومنین یہ کام میرے سپرد کر دیجئے. یہ عجیب امیر المومنین تھے اور یہ کام کرنے والے جو سپہ سالار تھے, عجیب عالم اسلام میں یہ عجیب سپہ سالار تھے. عبد الملک نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا اور تینوں مرتبہ حجاج ہی نے اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. اس پر عبد الملک نے اس کو 3000 سپاہی دیے اور وہ اس فوج کو لے کر جمادی الاول 73 ہجری میں کوفہ سے روانہ ہوا اور مدینہ منورہ کو چھوڑتا ہوا عبد الملک کی ہدایت کے مطابق طائف میں پہنچ کر قیام کیا. حجاج نے ماہ رمضان المبارک میں مکہ کا محاصرہ کر لیا اور کوہ ابو قبیس پر منجیک لگا کر سنگ باری شروع کر دی. اہل مکہ کے لیے رمضان کا یہ مہینہ اس سنگ باری کے عالم میں بڑی مصیبت کا مہینہ تھا. محاصرہ کی شدت سے تنگ آ کر لوگ مکہ سے نکل کر بھاگنا شروع ہوئے. رمضان و شوال کے بعد ذیقعدہ کا مہینہ بھی آ گیا اور اہل مکہ کی مصیبت اور محاصرہ کی شدت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی کوشش کی کہ حملہ آوروں کو پسپا کر دیں, مگر ان کی کوئی تدبیر کامیاب نہ ہوئی. ان کے ساتھ ساتھیوں کی تعداد جو تھی روز بروز کم ہوتی چلی گئی. اس حج کے دوران حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے. انہوں نے ایک پیغام بھیجا حجاج بن یوسف کی طرف اور کہا کہ بندہ خدا اتنا تو خیال کرو کہ لوگ دور دور سے حج کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان کو طواف کرنے اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا تم موقع مل جائے. اس سنگ باری کو حج کے ختم ہونے تک بند کر دے. بہرحال ان پر یہ اچھا اثر پڑا حجاج پر. انہوں نے یہ حج کے دوران پھر یہ جو سنگ باری تھی خانہ کعبہ پر یا مکہ پر, یہ انہوں نے بند کر دی. لیکن جب حج ختم ہو گیا تو حجاج نے پھر سنگ باری شروع کر دی. ایک بڑا پتھر خانہ کعبہ کی چھت پر آ پڑا اور چھت ٹوٹ کر گر پڑی. ساتھ ہی آسمان سے ایک سخت کڑک کی آواز آئی, بجلی چمکی اور زمین و آسمان پر تاریکی چھا گئی. حجاج کے سپاہی سخت خوف زدہ ہوئے اور پتھر پھینکنے بند کر دیے. حجاج نے لوگوں کو تسلی دی اور کہا کہ یہ بجلی کی کڑک میری امداد کے لیے آئی ہے اور یہ میری فتح اور کامرانی کی نشانی ہے. یہ محاصرہ شدت سے برابر جاری رہا. حجاج اور اس کی فوج جو تھی برابر خانہ کعبہ پر سنگ باری کرتی رہی, پتھر پھینکتی رہی, اور لوگ دن رات ڈر کے مارے وہ مکہ سے نکلنے شروع ہو گئے. وہ بھاگتے دوسرے شہروں کو بھاگ رہے تھے. یہ ایسا ہوتے ہوتے چند اشخاص جو تھے, تھوڑے لوگ تھے جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس رہ گئے. حجاج نے اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے اس طرح تقریر کی کہ تم لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کا اندازہ کر چکے ہو. ان کے ہمراہی اس قدر تھوڑے ہیں کہ اگر تم میں سے ہر ایک شخص ان پر ایک مٹی کنکریاں پھینکے تو وہ سب مر جائیں گے, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد سامعین کرام, حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کے نام بھی ایک خط لکھا جس میں وہ لکھتا ہے
اب آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی، آپ ہر طرح مجبور ہو چکے ہیں، بہتر یہی ہے کہ اب ہماری امان میں آ جائیں اور امیر المومنین عبد الملک کی بیعت اختیار کر لیں۔ آپ کے ساتھ انتہائی عزت و تکریم کا برتاؤ کیا جائے گا اور آپ کی ہر ایک خواہش پوری کر دی جائے گی۔ مجھ کو امیر المومنین نے بھی حکم دیا ہے کہ میں جہاں تک ممکن ہو صلح و آشتی کی طرف آپ کو متوجہ کروں اور آپ کے قتل میں حتی الامکان اجلت سے کام نہ لوں۔ یہ تو اس کی ایک چال تھی اور سازش تھی، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ پیشکش کو ٹھکرا دیا اور ترجیح اس بات کو دی کہ حق کے لیے میدان میں لڑتی ہوئی شہید ہو جائے، اور انہوں نے اس پیشکش کے بعد اپنی والدہ جو تھی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان سے مشورہ کیا۔ کافی عمر رسیدہ تھی، انہوں نے بھی کہا کہ بیٹا اگر تم حق پر ہو تو رستے میں حق کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ، مردوں کا یہی کام ہوا کرتا ہے۔ جمادی الثانی 73 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چند ساتھیوں کے ساتھ شامیوں پر ایک سخت حملہ کر دیا۔ صفوں کو چیرتے، لوگوں کو مارتے اور گراتے ہوئے شامیوں کی پہلی صفوں تک پہنچ گئے اور پھر اسی طرح لڑتے بھیڑتے واپس آ گئے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جمادی الثانی کا مہینہ تھا 73 ہجری میں، بالآخر بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے راہ حق میں شہید ہو گئے۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب حجاج کو ملی تو وہ بے حد خوش ہوا۔ معاصرہ کے ایام میں اس نے عہد کیا تھا کہ جب تک ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل نہ ہو جائیں گے، نہ وہ خوشبو لگائے گا اور نہ بیویوں کے پاس جائے گا۔ جب اس مسرت کے نشہ کے بعد وہ ہوش میں آیا تو بے اختیار سجدہ شکر میں گر پڑا اور پھر حکم دیا کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر راہ پر لٹکا دی جائے۔ ایک روایت ہے کہ سر عبد الملک کے پاس بھیج دیا گیا کاٹ کے۔ حجاج اور کچھ ساتھیوں نے ان کی شہادت پر بڑی مسرت اور شیخی کا اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، خدا کی قسم، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر خوش ہونے والے اس کی موت پر خوش ہونے والوں سے 1000 درجہ بہتر ہیں۔ یہاں پر پھر میرا جناب انصر رضا صاحب اور قادیانی مولویوں سے سوال ہے کہ اموی خلیفے عبد الملک اور اس کے سپہ سالار حجاج بن یوسف اور اس کی اسلامی فوج کا خانہ کعبہ پر سنگ باری کرنے کا یہ فعل کیا سبیل المومنین کے مطابق تھا؟ اموی خلیفوں نے اسلام کے عظیم سپہ سالاروں محمد بن قاسم اور موسیٰ بن نصیر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، حضرت امام ابن تیمیہ، ابن القیم کے ساتھ ان کے وقت کی مومنوں نے کیا کیا تھا؟ اسی طرح مومنوں نے ابن الحاشم البیرونی اور ابن رشد کے ساتھ بھی کیا کیا تھا؟ یہ سب درد انگیز کہانیاں ہیں جن کی تفصیل ایک خطبہ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں آخر پہ ایک حدیث آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث عاصم کی ہے، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ یہ قندیل صداقت جماعت احمدیہ قادیان کی ایک کتاب ہے، اس کے صفحہ 28 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو حوالہ دیا ہے اس حدیث کا وہ ہے کہ جلد نمبر 3 صفحہ 1411، صحیح بخاری کتاب التفسیر، سورۃ المائدہ، زیر بحث ایت وکنت علیہم شہیدہ۔ لیکن جو صحیح بخاری جو عام عالم اسلام میں کتاب چھپی ہوئی ہے وہ اس کی جلد 2 جو ہے صفحہ 850 اور 851 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 1733۔ حضرت کی یہ حدیث کے بارے میں ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس یجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال فاقول یا رب اصحابی فیقول انک لا تدری ما احدث بعدک فاقول کما قال العبد الصالح وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہیدا
فیقال ان ہؤلاء لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ دوزخ کی طرف لے جائے جائیں گے تو میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے صحابہ ہیں. جواب ملے گا، تو نہیں جانتا کہ تیرے پاس انہوں نے کیا کیا. اس وقت میں کہوں گا، جو اللہ تعالیٰ کے سارے بندے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ میں ان کا اسی وقت تک نگران تھا جب تک ان میں تھا، اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ہی ان کا نگران تھا. اللہ تعالیٰ جواباً فرمائے گا کہ جب تم ان سے جدا ہوئے اسی وقت سے برابر یہ لوگ ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر گئے. یعنی یہ لوگ تیری وفات کے بعد اسلام سے مرتد ہو گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ایسی کمزوریاں پیدا ہو گئیں، وہ دنیا داری پر چلے گئے، دنیاوی جاہ و جلال کے پیچھے پڑ گئے اور تقوی کو چھوڑ بیٹھے، تو حضرت بانی جماعت علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، آپ کے اصحاب کی کیا حیثیت ہے، کیا گارنٹی ہے کہ انہوں نے دنیا کی خاطر کچھ غلط کام نہیں کیے ہوں گے. بہرحال لیکن جماعتی احمدیہ قادیان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولویوں نے غلطی کر لی ہو. بہرحال میں آپ لوگوں کو ایک بتاتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ نبی ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں اتنے آزمائشوں سے گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پر قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی ہوئی ہے، سورت یوسف. یہ برگزیدہ نبی فرماتا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. اور فرماتے ہیں، اور میں اپنے نفس کو ہر قسم کی غلطی سے بری قرار نہیں دیتا، کیونکہ انسانی نفس سوائے اس کی جس پر میرا رب رحم کرے بری باتوں کا حکم دینے پر بہت دلیر ہے. میرا رب بہت پردہ ڈالنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی برگزیدہ نبی وہ فرماتا ہے کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دے سکتا ہر قسم کی غلطیوں سے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، نبیوں تو سے اتحادی غلطی ہوتی ہے، تو پھر حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، کیا ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی تھیں؟ کیا ان کے ساتھ نفس اور خواہشیں نہیں تھیں لگی ہوئی؟ بالکل لگی ہوئی تھیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ خطبہ جمعہ میں یہ سلسلہ پھر شروع کروں گا. حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی، آپ کا الہامی کلام کیا تھا، اور آپ نے اپنی تحریرات میں کیا کیا نصائح فرمائی تھی اپنے پیروکاروں کو، اور آپ علیہ السلام کے اصحاب نے پھر گاہے بگاہے کیا کام کیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذکر آئندہ خطبہ جمعہ میں کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.